سحر شیخ کراچی پاکستان سے کسی نے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ تجلیات باری تعالیٰ، تجلیات جو ہیں وہ اولیاء اکرام پر پڑتی ہیں اور وہ نظر رحمت ہوتی ہے۔ استدراج جو ہے وہ شیطانی طاقت سے دکھایا گیا کوئی شعبدے بازی ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ کوئی واقعہ جو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے دکھایا جائے لیکن ہو وہ شیطان کی طرف سے، تو وہ استدراج کہلاتا ہے۔ جس طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگلوں میں مصروف تھے چلہ کشی میں، تو اس وقت جو ہے ایک بادل کی صورت میں ایک بادل جو ہے وہ امڑ کے آیا اور اس سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور تجھ پہ میں نے فرائض معاف کر دیے ہیں۔ تو غوث اعظم نے جواب میں کہا دفع ہو جا مردود، میں جانتا ہوں تو ابلیس ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ دوبارہ پھر غوث پاک نے جواب دیا کہ میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ تو اب یہ جو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی یہ استدراج تھا۔ کیا تھا؟ اب اسی طریقے سے جو دجال ہوگا وہ بھی بڑی بڑی کرامتیں دکھائے گا، لیکن وہ کرامتیں، وہ جو شعبدے بازی ہوگی وہ شیطانی طاقت کے بلبوتے پر ہوگی، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ جو انسان کے اختیار میں نہ ہو، جس کو عقل تسلیم نہ کرے، ایسا کوئی کارنامہ کر کے دکھائے تو لوگ اس کو کرامت سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں میں جو اولیاء کے پیروکار کہلاتے ہیں اور ولیوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ چیز لوگوں کے جو ذہنوں میں آئی ہوئی ہے کہ جو کرامت دکھائے گا وہ ولی ہوگا، یہ بڑی گمراہ کن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے کام اولیاء کرام سے سرزد ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں، احاطہ عقل میں ان کو لایا نہیں جا سکتا، ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن ان کرامات پر کلی طور پر یقین کر لینا اور اس کو کسوٹی سمجھ لینا کہ جو کرامت دکھائے گا وہ ولی ہوگا، اور کرامت کی صرف ایک ہی صورت ہم کو پتا ہو کہ پانی پہ چل کے دکھا دے، ہوا میں اڑ کے دکھا دے، کوئی جیل میں بند ہو تو اس کو رہا کرا دے، کوئی مر جائے تو اس کو زندہ کر دے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں استدراج سے بھی ہو سکتی ہیں۔ استدراج بڑی خطرناک چیز ہے، یہاں تک کہ استدراج جو ہے وہ مومنوں کے امتحان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو امتحان ہوتا ہے مومن کا جو اللہ لیتا ہے اور مرشد کے ذریعے ایکسیکیوشن ہوتا ہے، ایک امتحان پھر شیطان بھی لیتا ہے اللہ کی اجازت سے۔ جس طرح ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب تک ہم ارلی جو پرائمری اسکول وغیرہ ہوتے ہیں تو ہمارے ایگزام وغیرہ اسکولز میں ہی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن جب ہم بڑی کلاسوں میں جاتے ہیں، بڑے اسکول یا کالج میں جاتے ہیں، تو پھر ہمارے امتحانات لینے والے جو ایگزامنر ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے ٹیچرز نہیں ہوتے، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں کہ بھئی تم تو ٹیچر ہو، تم نے تو پڑھایا ہے، کہیں بندہ پھنس جائے گا تو ہو سکتا ہے تم جو ہے کوئی اس کو ہنٹ ہی دے دو۔ اسی طریقے سے جب مومنین کے امتحان ہوتے ہیں تو مرشد تو آزماتا ہے، لیکن پھر شیطان یہ کہتا ہے کہ بھئی تم آزما رہے ہو نا، تمہارا تو مرید ہے یہ،
ذرا میں اس کو کھنگال کے دیکھتا ہوں. کیوں جی؟ پھر جب وہ شیطان آزماتا ہے تو اب اس کو تو نہیں پتا نا مرید کو کہ اب آزما کون رہا ہے. وہ آزمائش جو کرتا ہے تو وہ استعداد سے ہوتی ہے. اس کے اندر آدمی جو ہے اگر اس کو روشن ضمیری حاصل نہ ہو، قلب والی کسوٹی نہ ہو اس کے پاس، تو پھر وہ اس کو کرامت سمجھ کر گمراہ ہو جاتا. جس طرح ہم سمندری بابا سے کبھی کبھی ملنے جاتے تھے، ایسے ہی تو 3 دفعہ گیا یا 4 دفعہ گیا ہوں میں، تو ان میں سے 3 دفعہ، 4 میں سے 3 دفعہ جب میں گیا ہوں تو ان کو میں نے حالت جذب میں دیکھا کہ جب وہ تجلی کی زد میں تھے. آنکھیں ان کی سرخ، اور وہ اللہ ہی بول رہا تھا ان کی زبان میں. ایک دفعہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے گالی والیاں دے کے سب کو بھگا دیا تھا. میرا شاید وہ دوسرا وزٹ تھا. سب کو بھگا دیا تھا اور سمندر میں، کراچی کا جو ساحل تھا اس پر بڑی یعنی ٹائیڈ بہت ہائی تھی، جیسے طوفان آ رہا ہو. تو وہ یعنی اب جو ہم کلفٹن بیچ پہ جاتے ہیں جہاں پر وہ ریسٹورینٹس وغیرہ بنے ہوئے تھے نا، ہاں ہاں، نہیں بورڈ کبھی کہاں، بورڈ بیسن کہاں، ساحل سمندر، بے وقوف آدمی. بورڈ بیسن تو یہاں ہے کہکشاں کی طرف، میں وہ ساحل کی بات کر رہا ہوں یار. ہاں، جہاں پر وہ کسینو وغیرہ بنا ہوا ہے، بندخان وغیرہ کا جہاں ریسٹورینٹ ہے، تو اس سے آگے کتنا لمبا آگے جانا پڑتا ہے، کئی مائل ہوگا. تو وہ تالا لگا کر کے جیپ میں بیٹھ کے جا رہے تھے. تو جب میں نے جاتے ہوئے دیکھا تو میں واپس ہو لیا. میرے پیچھے جیپ دوڑا کے لائے تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا جی وہاں کوئی ہے نہیں تو اس لیے میں واپس جا رہا ہوں. تو مجھے پوچھنے لگے اچھا تو کیا کرتے ہیں تیرے مرشد، کیا کرتا ہے تیرا مرشد، کیا دیا ہے اس نے. مجھے پتہ نہیں کیوں یہ ذہن میں تھا کہ مجھے جو ہے بحث نہیں کرنی، یہ جو بھی کہیں گے میں سنتا رہوں گا، مجھے کچھ جواب میں کہنا نہیں ہے. تو وہ چھیڑتے رہے مجھے، میں چلتا رہا آہستہ آہستہ جیپ، بالکل ہلکا ہلکا، میں پیدل چل رہا ہوں، وہ برابر میں جیپ چلاتے چلاتے تقریباً 1 مائل کا فاصلہ طے ہو گیا. اور پھر کہنے لگے کرامت دیکھنی ہے دیکھ. وہ جیپ لے کے سمندر میں چلے گئے اور پانی کے اوپر جیپ چلا رہے ہیں، پھر واپس آ گئے. تو میں نے ان کو کہا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے، پانی پہ چل کے دکھائے، یہ کرامت نہیں ہے. جنید بغدادی کا قول سن کے ان کو مرچیں لگ گئی. تو کہنے لگے ہوگا وہ ولی، لیکن تھا تو وہ شریعت پہ ہوتے ہوئے اس کو کیا یہ حق بنتا ہے کہ ایسی بات کہے. میں نے کہا کہ حق اس لیے بنتا ہے کہ یہ دونوں عمل فقیر بھی کر سکتا ہے اور شیطان بھی. کوئی ایسا عمل کر کے دکھاؤ جو صرف فقیر کر سکتا ہو. کہتے ہیں کہ وہ عمل کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہی بات ہے نا کہ یہ دل کو زندہ کر دو، وہ کرامت ہوگی. میں نے کہا ہاں یہ بھی کرامت ہے، لیکن جاہلوں کے آگے کرامت ہے. یہ کرامت تو ضرور ہے، لیکن یہ جاہلوں کے آگے کرامت ہے جن کے سینوں کے اندر تجلی الہی نہ ہو. وہ پھر اس نور کی کرن کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کہ اس میں تو نور داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہاں پر نور داخل ہو گیا، یہ کرامت ہے. کرامت یہ ہے کہ ایک فقیر سامنے کھڑا ہو اور اس کے سامنے ایک عام انسان ہو اور اپنے مرشد کے بلبوتے پر وہ اس کی تجلی سے نہ ڈرے. یہ کرامت نہیں.
تو بس وہاں وہ خاموش ہو کے واپس چلے گئے، میں ادھر آ گیا۔ تو استدراج میں دجال سرکار نے فرمایا بہت آگے ہوگا، اتنا آگے ہوگا کہ امام مہدی کے معجزات اور دجال کی شعبدے بازی میں، استدراج میں عام انسان فرق نہیں کر سکے گا، اس کی بنیاد پر پہچان نہیں سکے گا کہ ان میں مہدی کون ہے، دجال کون ہے۔ آخر میں پھر جو حق اور باطل میں تمیز ہوگی وہ اس دل کے منور ہونے سے ہوگی۔ یہ جس کے دل میں نور ہوگا وہ دل خود بخود اس کو امام مہدی کی طرف کھینچے گا، دجال کی طرف وحشت کرے گا، امام مہدی کی طرف اس کو کھینچے گا۔ اور اگر دماغ سے سوچے گا تو دجال کی طرف جائے گا، اور دل پر توجہ کرے گا تو مہدی کی طرف جائے گا۔ تو کتنا مشکل کام ہو جائے گا نا۔ اس لیے اس کی فکر کرو کہ دل میں نور آ جائے۔ انجمن سرفروشان اسلام کا ملا دو پیازا نور محمد سرہندی، یہ وہ شخص ہے جو سرکار کے سامنے بیٹھ کے سرکار کے مرتبہ مہدی کو جھٹلاتا تھا۔ کون ہے یہ؟ دوہرا دیں۔ یہ وہ شخص ہے، نور محمد سرہندی وہ شخص ہے جو سرکار کے سامنے بیٹھ کے اور سرکار کے مرتبہ مہدی کو جھٹلاتا تھا، اور ندیم کو کہتا تھا کہ صرف وہ بات بیان کرو جو ثابت کر سکتے ہو۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم بھی اس پر قائم رہنا، تم بھی اس پر قائم رہنا۔ اب وہ بار بار جو ہے، ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ بھئی امام مہدی کا چہرہ ولیوں کو دکھا دیا گیا ہے، پاکستان میں بھی ولیوں کو بتا دیا گیا ہے یہ تمہارا امام مہدی ہے۔ تو سرکار سے پوچھا کہ ان ولیوں کا ہمیں ایڈریس دے دیں، نام بتا دیں تاکہ ہم ان کے پاس جائیں۔ یعنی اب یہ کیسی بات ہو گئی نا، یہ سرکار کی دل آزاری ہے۔ جس کے پاس تو بیٹھا ہے تجھے پتہ نہیں کون ہے امام مہدی؟ چل نہیں پتا تو ان سے پوچھ لینا۔ تو سرکار نے فرمایا وہیں چلے جاؤ، بس وہ جو غوث الزماں ہے کوہاٹ والا، ادھر ہی چلے جاؤ۔ پھر ایک موقع پر اس نے سوال کیا کہ سرکار امام مہدی کو پہچانیں گے کیسے؟ تو آپ نے عالم جلال میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا استاد اس بات کی فکر کرو کہ امام مہدی کا ساتھ دینے والوں میں تم ہوگے یا نہیں، پہچان کو چھوڑو، ساتھ دینے والوں میں تم ہوگے یا نہیں۔ تو یہ استجراج جو ہے وہ کرامت ہی کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن شیطانی طاقت سے۔ اب جس طرح یہ وہابی ہیں، یہ ولی کے لفظ کے اوپر کھیل کھیلتے ہیں۔ قرآن مجید میں دو قسم کے ولیوں کا ذکر آیا ہے، ایک تو ہیں اولیاء خیر اور ایک ہیں اولیاء شر، جن کو کہا اولیاء من دون اللہ، کہ شیطان کے دوست جو اللہ سے تجھے دور کر دیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، ان آیتوں کو یہ اللہ کے ولیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اب لوگوں کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو وہ لفظ ولی کے اوپر ہی گمراہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں یہ تو ولیوں کے لیے آیا ہے، لیکن قرآن مجید میں ولیوں کی دو قسمیں بتائی گئی۔ بھائی ولی کا مطلب تو دوست ہے نا، اب دیکھنا یہ پڑے گا نا کہ تو کس کا دوست ہے۔ اگر تو اللہ کا دوست ہے تو محترم ہے، اگر تو شیطان کا دوست ہے تو تو شیطان کے پاس ہی لے کے جائے گا نا۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے۔ لیکن لوگ پوری بات کی نہ تہ تک پہنچتے ہیں اور نہ ہی تحقیق کرتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، لہذا گمراہی پھیلاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تم یہ گمان نہ کرنا کہ وہ ہوا میں اڑ کے دکھائیں یا چل کے دکھائیں
پانی کی سطح پر، یا ایسے کام کر کے دکھائیں جس سے تمہاری عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے، حیران ہو جائیں، تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے، یا تم جیل سے آزاد ہو جاؤ۔ یہ تمام کام امام مہدی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تمام کام شیطان کی طاقت سے جادوگر بھی کر سکتے ہیں، دجال فراڈیے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کام ایسا ہے جو نہ کوئی نبی کر سکتا، جو نہ کوئی ولی کر سکتا، وہ صرف امام مہدی کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہ جو جہنمی ہو اس کو بھی اللہ والا بنا دیں۔ یہ کام نہ کوئی ولی کر سکتا۔ نبیوں اور ولیوں کو بھی جو صفات کا کوٹا اللہ نے دیا ہے، وہ اس کے ساتھ اپنی اجازت بھی لگائی ہے، لیکن امام مہدی کے لیے صفات کی یا نوازنے کی کوئی اللہ تعالیٰ نے حد مقرر نہیں فرمائی۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی جو تصویر حجر اسود میں 6500 سال ہو گئے، آدم صفی اللہ جنت سے لا کے انہوں نے نیچے کعبہ بنا کے لگایا، اس وقت سے لے کر آج تک 6500 سال میں کروڑوں اربوں انسانوں نے اس کو چوما، گناہ دھلے، ان کی شفاعت ہو گئی۔ اب تک کروڑوں اربوں لوگوں کی شفاعت لبہائے مقدسہ سرکار گوھر شاہی سے ہو چکی ہے۔ اب جب وہ خود ظاہر ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بھئی جب سیدنا امام مہدی گوھر شاہی خود ظاہر ہوں گے تو پھر کیا عالم ہوگا؟ 6500 سال میں ان کی ایک تصویر نے ہی اربوں انسانوں کی شفاعت کر دی۔ حجر اسود کی تعظیم کوئی اسلام نے تو نہیں شروع کی نا؟ اگر اسلام نے شروع کی ہوتی تو اسلام حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک نے تمام عرب قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ مل کے حجر اسود کو نصب کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کفار بھی اس کی تعظیم کرتے تھے نا، کفار بھی اس کی تعظیم کرتے تھے نا، اس کا طواف کرتے تھے۔ تو یہ حجر اسود کی جو تصویر ہے سرکار گوھر شاہی کی، اس کا ابھی تک تو یہی ہے کہ یہ شفاعت کرے گی، ابھی تک تو یہی ہے کہ یہ شفاعت کرے گی، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ بولے گی بھی، آنے والے وقتوں میں یہ بولے گی۔ کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے دجال کے قبضے میں کعبہ چلا جائے گا، وہ اس کو توڑ پھوڑ کرے گا، توڑ پھوڑ ہو جائے گی، قتل و غارت ہو جائے گی، پھر لوگ کہیں گے اب ہم حج کہاں کریں، یہ تو ٹوٹا پھوٹا کعبہ ہے۔ 2-4 لوگ آ کے کھڑے ہو کے کعبے کے آگے، ٹوٹے پھوٹے کعبے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور التجا کریں گے کہ اب ہم رب کہاں جائیں، تو اسی عالم میں پھر حجر اسود سے آواز آئے گی، اللہ 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 اللہ۔ جس کے کانوں میں وہاں یہ آواز پڑے گی اسی وقت ان کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ جیسے ہی ان کا ذکر جاری ہوگا، جبریل امی کی آواز ان کو سنائی دینا شروع ہو جائے گی کہ یہ جو ذات امام مہدی کے جو چہرہ ہے، یہ امام مہدی ہے، ان کا ساتھ دو۔ پھر خانہ کعبہ کی چھت پر امام مہدی کا جثہ گزشتہ 19 سال سے مقیم ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا۔ جو بھی جائے گا وہاں پر، بس وہ اس جثہ مبارک کو دیکھے گا اور ذاکر قلبی ذکر لیے بغیر وہ جلوہ گوہر ان کو نظر آئے گا، ان کے سینوں سے اللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صرف سرکار کے جلوے کو دیکھ کے ہی لوگوں کا ذکر جاری ہو جائے گا، بغیر ذکر لیے خود ہی جاری ہو جائے گا۔ Bringing light, love, and peace in your life.